यहाँ पे इन्वेस्टर जो आएगा ना, उसको कपड़े भी हमारे मुताबिक, हमारी ट्रेडिशन के मुताबिक जो हमें लग रहा है कि वो ठीक है, वो भी वही पहनने पड़ेंगे। पाकिस्तान की बड़ी तादाद अवाम की ये कहती है कि इस्लामिक जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इस्लामिक सिस्टम को अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके साथ हमने उसको भी साथ लेके चलना है। लेकिन आप कर नहीं सकते हो ना, आप कैसे करोगे? यू कांट अफोर्ड द इस्लामिक सिस्टम एट द मोमेंट। ज्यूज़ के रिलीजियस फंडामेंटल्स हैं वो इस्लाम से कुछ डिफरेंट नहीं है। जिस तरह रिबा हो गया, रिबा जो इंटरेस्ट है जिसको हम सूद कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग ना तो वो लिटरेसी रेट इनका गिर रहा है किसी भी दौर में। तो आप देखें यहूदियों के अंदर सलात यहूदी, अगर आप, अब तो इंटरनेट का दौर है, अगर आप निकाल के देखें उसको तो आपको मिल जाएगी। वो रुकू क़याम सजदा भी करते हैं वो लोग। वो जो कहते हैं ना फिक्स जो है वो सूद है। भाई तो किराए के घर में हम फिक्स नहीं करते क्या? कि मैं इतना किराया लूँगा आपसे। लेकिन होना तो ये चाहिए कि अगर हम उनके कोई अच्छे पहलू हैं तो उनको हम अपनाएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रैशनल इस्लाम। मैं हूं फैसल नज़ीर कुरैशी। आपने ये कहावत सुनी होगी कि ये सब यहूदियों की साजिश है। ये कहावत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूरोप में भी एक दौर में आम थी, आजकल के दौर में भी किसी हद तक। आज की दुनिया की तरफ अगर हम देखते हैं तो तकरीबन सारी बड़ी कंपनियां टेक्नोलॉजी की हों या हॉलीवुड हो, कुछ इन्वेंशंस हों, फाइनेंस हो, वहाँ पे हमें यहूदी नज़र आते हैं। यही वजह भी है उनमें से एक कि जिसकी वजह से लोग ये कह रहे होते हैं कि ये इस यहूदियों की साजिश है। ज़ाहिर है वो उनके पास पावर, पैसे वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो लोगों को लग रहा होता है कि वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो डोमिनेट कर रहे होते हैं। ना सिर्फ ये कि पूरी दुनिया में यहूदियों की तादाद जो है वो 15 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, बल्कि ये वो कम्युनिटी है जिसके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा तारीख़ में कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती कि जितना वायलेंस इनके ख़िलाफ़ किया गया है किसी और कम्युनिटी, किसी और ग्रुप के ख़िलाफ़ किया गया हो। इसके बावजूद ये हमेशा से इनका जो लिटरेसी रेट है, इनकी इजादात में इनकी कंट्रीब्यूशन है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। इवन के यूरोप में रेनेसांस से पहले इनको यहूदियों को एक फ़र्द की हैसियत नहीं थी, बल्कि इनको एज अ कम्युनिटी देखा जाता था। और इनके मज़हब की अगर बात करें तो इस्लाम से काफ़ी ज़्यादा इनके जो मजहबी फंडामेंटल्स हैं वो बिल्कुल मिलते हैं। लेकिन एज अ मुस्लिम वर्ल्ड वाइड हमारी ना इतनी ज़्यादा कुछ साइंस में कंट्रीब्यूशंस हैं, ना इतने ज़्यादा कुछ तरक्की याफ्ता हैं, सिवाय जो चंद ऑयल निकालने वाले ममालिक हैं। इसराइल पैलेस्टीन के मसले से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। अगर आप उनकी पावर का मज़ीद अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो 1948 से लेके 1982 तक जितने भी अरब ममालिक हैं इनके साथ इनकी तकरीबन जंगें रही हैं, यके बाद दीगरे, लेकिन हर जंग में इनको कामयाबी मिलती रही है। तो आज के अपने पॉडकास्ट में हम इस पे बहस करेंगे कि किस तरीके से वो अपनी लिटरेसी रेट को भी हाई रख पाते हैं इतनी सारी डिस्क्रिमिनेशन होने के बावजूद। तो आज मेरे साथ काफ़ी वल्नरेबल पैनल होगा। मेरे साथ होंगे शिराज अहमद चौधरी जो कि रिसर्च एसोसिएट इकनॉमिक सिक्योरिटी हैं इपरी में, और इसके अलावा मंसूर अब्बास साहब होंगे। शिराज साहब ये बताइएगा कि जो ज्यूज़ हैं वर्ल्ड वाइड उनका इकोनॉमिक मॉडल क्या है। एक तो हम देखते हैं कि वो सर्कुलर इकोनॉमी के मॉडल को हमेशा वो प्रायोरिटी देते हैं और अपने उस बिज़नेस के सर्कल में अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी के लोगों को वो ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। आपके ख्याल में ऐसा क्या वो अलग कर रहे हैं जो बाकी दुनिया नहीं कर रही? अस्सलाम वालेकुम। जब भी हम लोग किसी भी इकोनॉमिक मॉडल की बात करते हैं, किसी भी कंट्री इकॉनमी की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि इकॉनमी क्या है। किसी भी कंट्री में जब हम कंजम्पशन की और प्रोडक्शन की बात करते हैं, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की, और साथ ही जब हम उसकी सप्लाई ऑफ मनी की बात करते हैं, इट्स अ सिंपल वर्ल्ड। वैसे तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बहुत सारी है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने, बहुत सारे सोशलिस्ट ने जो है वो इसकी डेफिनेशंस डिफाइन की हैं। लेकिन जो सिंपल वर्ड में डेफिनेशन है कि किसी भी गुड्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन और प्रोडक्शन अलॉन्ग विद द सप्लाई ऑफ मनी, उसको हम लोग इकॉनमी कहते हैं। सेकेंड चीज़ जो आपने सर्कुलर इकॉनमी की बात की, देखिए इकॉनमी और सर्कुलर इकॉनमी दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। इकॉनमी तो मैंने आपको बता दिया। सर्कुलर इकॉनमी क्या होती है बेसिकली कि जब भी हम किसी कोई मॉडल लेते हैं प्रोडक्शन का और कंजम्पशन का, जिसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं लाइक शेयरिंग, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग। जब हम किसी भी गुड्स को जो है वो रीयूज़ कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं, रीमैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसको हम सर्कुलर इकॉनमी कहते हैं। सो इट्स अ टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट।
हम लोग इसको कंफ्यूज नहीं कर सके कि इकॉनमी क्या है और सर्कुलर इकॉनमी का लिंक क्या है। सर्कुलर इकॉनमी अब भी जो है नया इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है सर्कुलर इकॉनमी का। इसको एक बड़ी अच्छी किताब है डोनट इकॉनमी का मॉडल इन्होंने कंसेप्ट दिया था, उसने सर्कुलर इकॉनमी को बहुत अच्छा डिफाइन किया है। इसमें केट रिवर्थ की बुक है वो, इफ़ एनीबॉडी वांट्स टू रीड इट, इट्स अ वेरी गुड बुक ऑन सर्कुलर इकॉनमी इफ एनीबॉडी वांट्स टू अंडरस्टैंड द सर्कुलर इकॉनमी। अच्छा, जहाँ तक हम ज्यूइश मॉडल की बात करते हैं तो ज्यूइश तो आप देखो इनको देखें कि ये शुरू से ही जो है वो कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स पे चलते आ रहे हैं। इनके जो मॉडल है इकोनॉमिक का, एक जो मार्केट का मॉडल है उसको हम फ्री ट्रेड मार्केट कहते हैं कि कोई भी आता है उसमें ट्रेड करता है, एनीवन, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज़ नो लायबिलिटीज, देयर इज़ नो हर्डल्स इन द मॉडल, यू कैन कम, यू कैन जस्ट डू द ट्रेड, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट एंड यू कैन गो फ्रॉम द मार्केट। जो इनके इकोनॉमिक मॉडल है वो कन्वेंशनल इकोनॉमिक मॉडल है, जिसमें आपका सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। लेकिन जब हम ज्यूइश की बात करते हैं कि वाई दे ज्यूइश आर स्टेबल एंड हाउ दे आर इम्प्लीमेंटिंग द सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल, तो ज्यूइश क्या करते हैं, उनकी जो भी इंडस्ट्री लगती है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग साइड है, वो उसको क्या करते हैं, उनकी जो कोशिश होती है कि दे ट्राई टू मिनिमाइज देयर कॉस्ट बट मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड देन अगेन इन अ सस्टेनेबल वे, ठीक है। उसमें हमारा क्या होता है, उसमें हमारा एनवायरनमेंट भी जो है वो उसको पोल्यूट करने से बचा रहे होते हैं, जो हम उसको कार्बन इमिशंस के इफेक्ट जो होते हैं उसको भी हम लोग रिड्यूस कर रहे, वो लोग रिड्यूस कर रहे होते हैं, और साथ ही अपनी प्रोडक्शन को भी जो है वो इंक्रीज कर रहे होते हैं और अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे होते हैं। सो बेसिकली जो सर्कुलर इकॉनमी, दैट्स हाउ सर्कुलर इकॉनमी इंडल्ज इन देयर मॉडल। देयर इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई डू वांट टू एम्फसाइज ऑन द ज्यूइश इकोनॉमिक मॉडल इज बेसिकली उनका जो मेन कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। जब मैं उसको एजुकेशन का नाम दूंगा कि बिल्कुल हाई लिटरेसी उन्होंने तब भी कायम रखी जबकि हाई लेवल की उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन अक्रॉस द यूरोप, अक्रॉस पूरे वर्ल्ड में उनके खिलाफ, तकरीबन वो ऐसा रिलीजन है कि ऐसी कम्युनिटी है कि कोई ऐसी दूसरी मिसाल नहीं मिलती जिनके खिलाफ इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन ना हुई हो थ्रू आउट हिस्ट्री। अच्छा, उसमें एक और कंसेप्ट भी है फैसल। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं ना किसी भी इकोनॉमिक मॉडल की, उसमें प्रोज भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं। हम लोगों ने जब अभी तक हम लोग यहूदी को एज अ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू या ज्यूइश को एज अ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या समझ रहे थे कि दे आर ट्राइंग टू गेट द पैलेस्टाइन मस्जिद अक्सा, दे आर ट्राइंग टू कंकर दैट बिकॉज ऑफ सम इस्लामिक रीजंस। अब जब वो डोमिनेट हुआ हमास की वजह से, गाजा की वजह से, आल्दो दे आर डूइंग इट रॉन्ग, जीनोसाइड इसको रोकना चाहिए, दे आर डूइंग इट वेरी वेरी रॉन्ग थिंग, बट जब अभी ये डोमिनेट हुआ, जब से ये स्टार्ट हुआ कॉन्फ्लिक्ट, उससे बाद से बहुत सारे लोगों ने इसको समझना शुरू किया और उनको पढ़ना शुरू किया। देखिए, चीज़ें जिस तरह अच्छी आपको दिखाई जाती हैं उस तरह है नहीं। अगर मैं उनके एजुकेशन सिस्टम की बात करता हूँ तो डेफिनेटली दे आर स्पेंडिंग अराउंड $1200 पर स्टूडेंट, ठीक है। अगर उनके आप स्टैटिस्टिकल फिगर्स को देखते हैं तो वो इतना स्पेंड करते हैं नॉर्मली अपने एक स्टूडेंट पे। और एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज अगर हम ज्यूइश की हिस्ट्री को भी देखते हैं तो हिस्ट्री में भी ज्यूइश ने बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स, बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़े लिखे डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट एंड इजराइल में जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ साइंटिस्ट पर कैपिटा है जो इजराइल में। डेफिनेटली दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि उनका एजुकेशन सिस्टम है वो स्ट्रांग है। ज्यूइश का जो मॉडल है उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी डोमिनेट होती हैं कि वो क्या करते हैं, वो अपनी फैमिली की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रखते हैं। सेकंड वन क्या होती है कि वो अपने जो जहाँ पर भी कोई भी होगा वो उसको पढ़ाएंगे, ज़रूर उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। एंड थर्ड वन कि दे आर ट्राइंग कि जब वो सब कुछ कर ले, पढ़ लिख जाए, इंटेलेक्चुअल्स बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, इंजीनियर्स बन जाए, इकोनॉमिस्ट बन जाए, दे ट्राई टू ब्रिंग देम बैक इनटू देयर ओन कंट्री एंड ट्राई टू द इनोवेशंस एंड इन्वेंशन इन देयर ओन कंट्री। दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रांग, ठीक है। सो बेसिकली ये एक ट्रायंगल बनता है, जिस ट्रायंगल में वो लोग जो है वो सारे सर्कुलेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। नियरली 10 to 15 मिलियन की पॉपुलेशन है उनकी। जब वो आए थे इन द अर्ली 90s, वो पैलेस्टाइन में आए, दे वाज ट्राइंग टू गेट द लैंड, और फिर उन्होंने वहाँ पे लैंड ली। देन उन्होंने जो है वो पैलेस्टाइन को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पीछे धकेलना शुरू किया और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसकी लैंड को लेना शुरू किया। सो व्हाट आई पर्सनली थिंक इज़ कि जो मेन उनका जो फोकस है दैट्स बेसिकली लैंड, ठीक है। वो लोग लैंड लेना चाह रहे हैं वहाँ पर, और डेफिनेटली वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अ वेरी गुड थिंग कि वो लोग क्या जो है वो वेरी गुड रीज़न कि वो किस वजह से फ़लस्तीन की तरफ बार बार आ रहे हैं। बट अगर आप उस चीज़ को देखें और बाकी कंट्रीज़ में भी आप फ़लस्तीन उसके ज्यूइश को देखें तो वो आहिस्ता आहिस्ता लैंड एक्वायर कर रहे हैं। वो जहाँ पर भी जाते हैं सबसे पहला जो उनका टारगेट था वो लैंड को होल्ड करना होता है, बिकॉज दे कैन डू द फ्री ट्रेड देयर, दे कैन डू इंटरनेशनल ट्रेड, बायलैटरल, मल्टीलैटरल ट्रेड देयर टू मेक देयर इकॉनमी मोर better and make their economy more growing.
سو آئی تھنک دیز 2-3 فیکٹرز آر دا مین فیکٹرس وہاں پر ہیں. اب دیکھیں آپ ان کی جی ڈی پی کو دیکھیں, $525 بلین کی اپراکس جی ڈی پی ہے ان کی, اور پاکستان کو اگر ہم کمپیئر کریں تو دیٹس $340 بلین اسرائیل کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم یا اسرائیل کی 525 بلین کی اس کی ہے, اور پاکستان کی 340 بلین کی ہے, اپراکس نیئرلی اتنی ہے. اب اگر میں اس کو کمپیئر کروں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. دیکھیں ایسا $100 بلین اور 150 اور نیئرلی $200 بلین از ناٹ ٹو مچ ڈفرینس, بٹ آپ انہی کو دیکھیں اسی اکانومی سے, آپ کی ان کی پاپولیشن بھی ہمارے سے کتنی کم ہے, بٹ دے آر ٹرائنگ ٹو گیٹ دا ہول ورلڈ اراؤنڈ دیئر. ٹوٹل جوئش پاپولیشن جو ورلڈ وائڈ ہے وہ 15 ملین ہے. ہاں, ٹوٹل جوئش پاپولیشن کی بات کرتے ہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, دے آر ٹرائنگ ٹو ایکوائر دا ہول ورلڈ. ٹھیک ہے, اور وہ اتنے پاورفل ہیں, اتنے اسٹرانگ ہیں, جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ وہاں پر ہیں, وہ وہاں سے ہی اپنی کمپنیز کو آپریٹ کر رہے ہیں, اور وہیں سے جو ہے وہ سارے کا سارا جو پروسیس ہے وہ اس کا چلا رہے ہیں. بیکاز دیئر ہسٹوریکل جو بھی ان کی اسٹرینتھ تھی دیٹ آر اسٹرانگ, دیئر پلان از سو اسٹرانگ, دیئر پالیسیز آر سو اسٹرانگ. سو آئی ایم ٹوٹلی ایڈمٹنگ دیٹ تھنگ کہ جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں غزہ میں, حماس میں, فلسطین میں, دے ہیو ٹو اسٹاپ دیٹ ون. بٹ اگر ہم پیور اکنامکس کی بات کرتے ہیں دے آر ویری اسٹرانگ ان اٹ. ٹھیک ہے, آئی وڈ سے کہ اگر ہم پولیٹیکل اسپیکٹ کو سائڈ پہ رکھیں اور صرف اکنامک اسپیکٹ کو اٹھائیں تو دے آر مور اسٹرانگر دین امیرکا اینڈ چائنا. ایز یو نو, امیرکا, چائنا اینڈ رشیا آر دا مور گروئنگ اکانومی ان دا ورلڈ, اسپیشلی امیرکا اینڈ چائنا. But they are more strong than these two economies because of their policies, because of their strength, because of their struggles and all these stuff, and because of their education system as well. بالکل. آپ نے ٹرائنگولر ان کی جو اکنامک ماڈل کی بات کی کہ زیادہ تر وہ اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو پریفر کرتے ہیں کسی بھی, یعنی کہ اگر کسی نے کوئی کمپنی یا کوئی ایک گریٹ ہیپننگ کرنی ہو تو اس کی وجہ آپ کے خیال میں یہ بھی ہے کہ ابھی رینیسانس سے پہلے یورپ میں ان کو جو جیوز تھے ان کو ایک جیو کو ایک فرد کی حیثیت بھی نہیں تھی, ان کے انڈیویجول کی حیثیت ان کو نہیں تھی, ایز اے کمیونٹی ان کو دیکھا جاتا تھا. تو اس وجہ سے بھی آپ کے خیال میں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے جب ظاہر ہے اور لوگ جب ان کو ایز اے کمیونٹی دیکھ رہے تھے تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو پھر ایز اے کمیونٹی ہی دیکھنا تھا, تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا بھی یہ بھی ایک وجہ ہے, یونٹی امانگ دی کمیونٹی. کمیونٹی, ہاں, ایز اے کمیونٹی تو وہ ہمیشہ سے اسٹرانگ تھے, ایز اے کمیونٹی تو وہ ہمیشہ سے اسٹرانگ تھے. جوئش کرتا کیا ہے, دو چیزیں ہیں جس پہ وہ کمیٹڈ رہتا ہے, ایک ہوتا ہے ایتھیکل بزنس پریکٹس اور ایک ہوتا ہے سوشل رسپانسبلٹیز. ٹھیک ہے, اور ان دونوں چیزوں کو وہ لے کر what they're trying to do is they're trying to enhance their reputation and credibility in the global marketplace, not only in the on the national level. کیونکہ زیادہ تر جوئش اسرائیل میں ہے تو ہم اسرائیل کی بات لیتے ہیں کہ وہ اسرائیل میں صرف اس کی مارکیٹ پلیس, جو اسرائیل کی مارکیٹ پلیس ہے اس کو انہینس نہیں کرتے, اس کی کریڈیبلٹی نہیں بڑھا رہے, وہ آل اوور دا ورلڈ بڑھا رہے ہیں. آپ دیکھیں امریکہ میں کتنا ہاتھ ہے جوئش کا, آپ دیکھیں انڈیا میں, رشیا میں, آپ ای یو میں چل جائیں, یورپین یونین کی کتنی اچھی جو ہو رہی ہیں, ساری کی ساری ٹریڈ ہو رہی ہے. آپ ایون فوڈ چین کو دیکھتے ہیں, ان کی فوڈ چینز کتنی اسٹرانگ ہیں. میکڈونلڈز سب کے سامنے ہے, کوک سب کے سامنے ہے, ٹھیک ہے, KFC سب کے سامنے ہے. ایون اگر میں آئی ایم ناٹ کمپلیٹلی شیور, بٹ اگر میں ہارڈیز کی بات کروں تو کہیں نہ کہیں ہارڈیز کو بھی جوئش جو ہے وہ فنڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی اتنی بڑی کمپنیز ہیں, اس کمپنیز میں کہ اکثری شیئرز جو ہوتے ہیں وہ جوئش کے ہوتے ہیں. تو اگر میں اس کو اس طرح کہوں کہ ان کی جڑیں ہر جگہ پر پھیلی ہوئی ہیں, ان کی جڑیں بڑی اسٹرانگلی پھیلی ہوئی ہیں, تو آئی تھنک اٹس ناٹ رانگ تھنگ ٹو سے. تو میں وہی پھر بات کروں گا کہ وہ جب بھی بزنس کرتے ہیں, their business ethical practice and their social responsibilities are much more important than anything else. And the third thing is they want to do a sustainable growth instead of just stability, and they want to do in a long term. وہ جب بھی کوئی پلان کرتے ہیں, not a short term plan, وہ long term planning پہ جاتے ہیں, اور اس long term planning کے accordingly ہی وہ سارے کا سارا پلان جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. یہاں پہ پاکستان میں بھی یا کچھ اس طرح کی اسلامک سوسائٹیز ہیں, وہاں پہ لوگ پین اسلامزم کو برا سمجھتے ہیں, یعنی کہ اس جو زیادہ تر سیکولرزم کے حامی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو ایز اے کمیونٹی مسلمانوں کو دیکھنا, یعنی کہ بند کریں گے تو ہم پراسپر ہوں گے. تو جب کہ ان کے کیس میں یہ ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے, اور ان کے کیس میں بہت ساری اور بھی چیزیں ڈفرینٹ نظر آ رہی ہیں. میں آپ سے دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. منصور عباس صاحب, مجھے آپ ایک چیز سمجھائیے گا کہ آج کل کی دنیا میں, پاکستان میں بھی جیسے میں نے ابھی ذکر کیا, کہ ریلیجیس آرتھوڈاکسی کو پراسپر نہ ہونے کے پیچھے ایک وجہ بتائی جاتی ہے. اس کو غیر ترقی پسندی یعنی کہ سمجھا جاتا ہے ریلیجیس آرتھوڈاکسی. اگر کسی ملک میں
اسلامک نظام آپ نے رائج کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے، جو سیکولر لوگ ہیں وہ زیادہ تر اس پہ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اوپن سوسائٹی ہونا چاہیے. جو جیوز ہیں ان کے کیس میں تھوڑا سا مجھے ڈفرینٹ نظر آتا ہے، کیونکہ جیوز وہ ریلیجن ہے جو کہ سب سے پرانا مونوتھیسٹک ریلیجن ہے اس وقت دنیا میں. آج تک انہوں نے اپنی جو ٹریڈیشنز پرانی تھی آج تک انہوں نے چھوڑا نہیں ان چیزوں کو. ایک تو اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیے گا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو جیوز کے ریلیجیس فنڈامنٹلز ہیں وہ اسلام سے کچھ ڈفرینٹ نہیں ہے. جس طرح ربا ہو گیا، ربا جو انٹرسٹ ہے جس کو ہم سود کہتے ہیں، کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ بالکل یعنی کہ اسلام سے سملر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ نہ تو وہ لٹریسی ریٹ ان کا گر رہا ہے کسی بھی دور میں. کیوں؟ انہوں نے اپنے ریلیجن کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے اور تھوڑی بہت چیزیں وہ ٹالریٹ بھی کر رہے ہیں. یہاں تو اگر ٹالرنس کی بات کی جائے تو جو ٹھیکیدار لوگ ہیں وہ کافی زیادہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. ہمیں کیا چیزیں ان سے اڈاپٹ کرنی چاہیے، کیا سیکھنا چاہیے یہودیوں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، میں اب آپ کے دو پوائنٹس یہاں پر آ گئے، ٹھیک ہے نا. ایک تو پہلے میں ریلیجن کے حوالے سے بات کر لوں، اس کے بعد پھر ہم ربا کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے، ریلیجن کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں جو تمام انبیاء کے اوپر اترتے رہے وہ سیم ہی ہیں، ماں سوا چند پوائنٹس پہ. یہاں پر اگر وہ ہے بھی تو وہ بطور سزا کے طور پہ ہے. جیسے شاید پچھلے پروگرام میں ایک دفعہ میں ذکر بھی کر چکا ہوں، جیسے چربی ان کی شریعت میں جو ہے نا وہ حرام تھی، اس کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. باقی احکامات سب وہی ہیں. اگر آپ ویسے دیکھیں جیوش کو تو آپ دیکھیں یہودیوں کے اندر صلاۃ یہودی، اگر آپ اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، اگر آپ نکال کے دیکھیں اس کو تو آپ کو مل جائے گی. وہ رکوع قیام سجدہ بھی کرتے ہیں وہ لوگ. بالکل میں نے دیکھا ہے. اور ان کا حلیہ بھی ان کا تقریباً وہی ہوتا ہے جو ہمارے یہاں جس طرح ایک مولوی ہوتا ہے، ان کا بھی ایک وہ مطلب یعنی ان کا وہ لوگ ربی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم لوگ اس کو عالم کہتے ہیں. جی، تو تقریباً یہ ساری چیزیں ایک ہیں شرعی حساب سے. اچھا، اب رہ گئی بات دوسری کہ اگر انہوں نے جو ترقی کی ہے تو اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اللہ کی طرف سے منع نہیں ہے، انہوں نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. اب اس کے اندر جو رہ گئی بات کہ ترامیم ہوتی رہی ان کے دین کے اندر، جس کے اوپر سارے علماء مطلب آواز اٹھاتے ہیں، اور ہم ان کو ہم اقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس حوالے سے میں کھل کے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہم ان کے کوئی اچھے پہلو ہیں تو ان کو ہم اپنائیں، کیونکہ اچھائی جو ہے وہ مطلب کسی کی میراث نہیں ہوتی. اچھائی یا برائی کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، میں تو یہ کہوں گا، وہ ان کی میراث نہیں ہے کسی کی بھی. اچھا، اب رہ گئی بات ترقی کی، تو دیکھیں میرے اپنے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو اقلیت میں ہوتے ہیں نا وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کی ایک تو تعداد جو ہے وہ کثیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جڑے ہوئے ہیں، منظم ہیں وہ لوگ، اور بطور کمیونٹی وہ لوگ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انہیں اپنے لوگوں کو پروموٹ بھی کرتے ہیں. تو ہمیں کیا کسی نے روکا ہوا ہے اس چیز سے کہ ہم پروموٹ نہ کریں؟ ہم تو الٹا اختلافات لے کے بیٹھے ہوئے یہاں پر کہ تیرا فرقہ یہ اور میرا فرقہ یہ. تو جب تک ہم ان سے ہی نہیں نکلیں گے تو ہم باقی ترقی کیا کریں گے؟ تو ابھی تو سارا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم لوگ، اور اکثر آپ ایک جملہ استعمال کرتے ہو اپنے پروگرامز کے اندر، ریشنل اسلام، تو میں اسی طرف لانا چاہتا ہوں. ریشنل اسلام آپ کہتے ہیں نا، تو اسی مقصد کے لیے جی اکثر اس پہ آپ نے پروگرام کیے تو اکثر یہ لفظ استعمال کیا ہے. میں اسی کو اگر آپ کو کہوں تو، اور یہ آپ اچھا جملہ استعمال کرتے ہو کہ ہم لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے، ہم لوگ صرف ہم پابند ہیں اپنے مذہبی پیشواؤں کے. اگر یہ پیشوائیت سے نکلے تو ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں. بالکل ریشنل اسلام کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو آئیں پھر ریشنل اسلام کی طرف، ان چیزوں کو چھوڑیں. ابھی تو ہم ایک دوسرے کے ایمان کے اوپر مناظرے کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنا ایمان ظاہر کریں. ٹھیک ہے، اچھا یہ بات تو گئی. اب آ جاتے ہیں ربا کے اوپر. ٹھیک ہے، جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تاکلوا ربا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم سب کو ہی دیا ہے، ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کو ہی دیا ہے یہ حکم، کیوں اللہ کی شریعت ہے. فلن تجد سنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی سنت کو تم کبھی نہیں دیکھو گے وہ بدل جاتی ہے. تو اللہ کی سنت نہیں بدلتی، ہم اس کو بدل رہے ہوتے ہیں. تو اب اس کے اوپر میں آپ کو ایک بات کہوں کہ اس کے اوپر بھی بڑا اختلاف ہے ابھی پاکستان کے اندر. ایون پاکستان کے اندر اتنا اختلاف ہے کہ اب اہل حدیث تو باقاعدہ اس پہ بالکل جو ہماری آڈینس ہے وہ بالکل اس کو پسند نہیں کرتی کہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں، کیونکہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. نہیں، وہ پسند کرے نہ پسند کرے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں فیصل، مجھے ایک بات اچھی لگتی ہے، ربا جو ہے نا، ربا جو ہے، جی آپ بولیے. میں ربا کے بارے میں بتا رہا تھا. ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تاکلوا ربا،
یعنی تم سود مت کھاؤ. اب اس کو لے کے اگر دیکھا جائے تو یہاں نظریاتی اتنے اختلاف ہیں, ہم ایک چیز پہ قائم تو ہو نہیں رہے ہیں, اس پہ ہم آپس میں تکرار میں لگے ہوئے ہیں. تو اہل حدیثوں کے اندر آپ دیکھ لیں, ان کے عقیدے کے حساب سے اور دیوبند کے جو عقیدے کے حساب سے بہت بڑا فرق ہے. یعنی ان کے حساب سے جو ہے نا لیزنگ پہ گاڑی لینا جو ہے وہ سود میں آتا ہے, ان کے حساب سے نہیں آتا, ان کے حساب سے نہیں آتا. تو پہلے تو میں اس پہ بات کر لیتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے. دیکھیں قرآن میں اگر ربا کو سمجھنا ہے تو بیعون کا ایک لفظ ہے قرآن میں, ٹھیک ہے, جس طرح بیعون کہتے ہیں تجارت کو, ٹھیک ہے. تو وہ جو آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تجارت نہیں ہے بلکہ سود ہے, تو اس کو ہم کلیئر کر لیتے ہیں سود ہوتا کیا ہے. پیسے کے بدلے پیسہ لینا, یہ ہے سود. یعنی سود کے معنی ہی بڑھوتی کے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ میں نے آپ سے کچھ پیسے لیے اور اس کو جب ریٹرن کروں گا تو بڑھا کے دوں گا, بڑھوتی, اس کا مطلب بھی بڑھوتی ہے, ٹھیک ہے. ویسے تو میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ربا کے اگر نکالتے ہیں تو اس کا روٹ جو ہے رے بے واو ہوتا ہے, ربو بنتا ہے. اب اس کے معنی تو اور بھی نکلتے ہیں, چٹان کے بھی نکلتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ اور مشکل سے میرے خیال سے یہ 20 آیتیں ٹوٹل ہیں اس روٹ کے اوپر, تو اگر اس کو 50% نکال لیا جائے, ٹھیک ہے, اور سمجھ لیا جائے تو اتنا مشکل نہیں ہے. جس کے اوپر آج اتنی ڈیبیٹیں چل رہی ہیں اور جتنے اختلافات چل رہے ہیں ایک دوسرے کے ایمان کو ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بیعون کا لفظ ہے, بیعون کہتے ہیں تجارت کو. یعنی جس طرح وہ سورہ جمعہ کے اندر یہ لفظ ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, ٹھیک ہے, اللہ کے ذکر کی طرف مشغول ہو جاؤ. اور پھر آگے وَذَرُوا الْبَيْعَ, ٹھیک ہے. تو اب وہ ترک کرنے کی بات ہو رہی ہے, وَذَرُوا الْبَيْعَ یعنی بھائی اپنا کاروبار. اب کاروبار جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ پیسے دے کے پیسے لینا, اس میں کموڈٹی انوالو ہوتی ہے. اگر میں اس کو بیس بنا لوں, ایسے میں کئی دکھا سکتا ہوں لیکن آپ کے پاس ظاہر ہے بہت زیادہ ہو جائے گا اگر میں آیتیں نکالنے بیٹھ جاؤں, تو مختصر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو اگر بیعون کے ساتھ اگر لگا کے ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کموڈٹی ہے یا نہیں ہے, اگر کموڈٹی انوالو نہیں ہوتی تو ہم اس کو سود کہیں گے, پیور سود وہ ہے. اور جہاں کموڈٹی انوالو ہو جاتی ہے پھر وہ سود نہیں رہتی. تو اس حساب سے دیوبند کا نظریہ جو ہے وہ بہتر ہے, وہ قرآن سے ملتا ہوا ہے کہ وہ جو لیزنگ پہ گاڑی لیتے ہیں تو ظاہر ہے کموڈٹی انوالو ہو گئی نا, ہم کوئی چیز لے کے اور اس کے بدلے پیسے دے رہے ہیں اور اس میں ہم اس کا منافع بڑھا کے دے رہے ہیں, اس کو منافع دے رہے ہیں. تو اب آپ تجارت میں کیا ہوتا ہے, آپ کوئی چیز بیچتے ہو تو اس میں پروفٹ رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو. اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر تو وہ کرایہ کا گھر جو لیتے نا ہم, اس میں بھی وہ جو کہتے ہیں نا فکس جو ہے وہ سود ہے. بھائی تو کرایہ کے گھر میں ہم فکس نہیں کرتے کیا کہ میں اتنا کرایہ لوں گا آپ سے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں بالکل ایسے ہاں جی بالکل, کیونکہ ایک دفعہ ہم نے انویسٹ کر دیے اور ہاں بالکل بڑھا بھی رہے ہوتے ہیں, پیسوں کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. ہاں اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے دراصل, کیونکہ ہر چیز جس طرح سے یوول نووا ہراری کی سیپینز بک ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو دور کے لحاظ سے فٹ نہیں بیٹھتا وہ یعنی کہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو میں شیراز احمد چودھری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اسی پہ. آپ مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ اب ربا پہ تو کافی زیادہ بحث ہو سکتی ہے, ایون کہ لوگ مختلف طریقوں سے مجھے بینک سے بھی کال آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ آپ کریں, تو اس پہ تو باقاعدہ علماء جو ہے وہ بحث کرتے ہیں, اور وہ جو گھما پھرا کے وہ ملتا وہی پیسوں کے بدلے پیسے ہی ہیں, لیکن وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں فکس نہیں ہے, فلوٹنگ ہے, یہ ہے وہ ہے, تو آپ کو جو اس سے گناہ نہیں ہوگا. تو جو اکانومی کے لحاظ سے یعنی کہ آج کل کا اکنامک سسٹم جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈڈ ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں. آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے, اس کے بغیر بھی ہم گزارا کر سکتے ہیں یا نہیں. تو آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ اس وقت کے جو اکنامک جو حالات و واقعات تھے اور جو آج ہیں اس حساب سے فرق کیا ہے, پہلے آپ یہ مجھے بتائیے گا. اور دوسرا, اس کے بغیر ہم گزارا کر سکتے ہیں یا اس میں کچھ اس کو کچھ تھوڑا بہت ماڈریٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں ایک دو چیزیں یہ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میں کوئی اسلامی صرف ربا نہیں ہے میرا آپ کو کوسچن اوور اکانومسٹ, تو میں اکانومی کے اکارڈنگلی بات کروں گا. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. جب ہم پرانے ماڈلس کو اٹھاتے ہیں نا, بہت ہی پرانے اکنامکس جس ٹائم پہ اکنامکس نہیں تھی, فار ایگزامپل میں کہتا ہوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. ایز اے مسلم جہاں تک میں نے ان کو پڑھا, they were doing an economy model in their era and they were doing very good. 3 بر اعظموں میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ماڈل, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ماڈل, ایون ان کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز جو آئے تھے وہ
ان کی وائف وہ آپ نے وہ شاید واقعہ سنا ہوگا کہ عبدالعزیز جو تھے وہ بادشاہ تھے، بادشاہ کے بیٹے تھے، شہزادے تھے، پھر وہاں سے بادشاہ بنے، ان کی وائف 7 نسلوں سے شہزادی چلی آ رہی تھی، لیکن جب وہ بادشاہ بنے تو انہوں نے کیا کیا، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا اور بڑی غربت کی زندگی گزارنے لگے. دیٹ واز دا اسٹوری. تو اس ٹائم پہ سود تو نہیں تھا، پھر ایسا ایک ٹائم آیا کہ جہاں پر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، سب کے سب جو تھے وہ امیر ہو گئے اس چیز میں. کسی کو ہم زکوٰۃ دینے جاتے تھے، وہاں پر کہا جاتا ہے جو بکس میں آتا ہے وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. تو بیسیکلی وہاں تک تو اکانومی ہماری ٹھیک تھی اور ہم وداؤٹ سود جو ہے وہ چلا رہے تھے. سیکنڈ تھنگ از کہ ابھی کا جو ماڈل ہے اکانومی کا، دیکھیں ہم لوگ کنونشنل اکنامکس پہ چل رہے ہیں تقریباً ساری دنیا. ہماری جو اسٹیٹس یا جو کنٹریز جو اس کو کرتی ہیں کہ جی ہمارا اسلامک ماڈل ہے، وہ بھی ٹوٹل 100% نہیں ہے. آئی ایم ناٹ شیور، آئی ایم فارگیٹنگ دا نیم آف دیٹ کنٹری، بٹ آئی تھنک سنگاپور اور ویتنام سم تھنگ لائک دیٹ، وہ کہتے ہیں کہ نیئرلی جو ہے وہ اسلامک اکنامکس کو امپلیمنٹ کر رہی ہیں، بٹ دے آر ناٹ ایون 100% اسلامک اکنامکس. تو ہم لوگ اسلامک اکنامکس سے جانا مشکل ہے. ہاں ڈومیسٹیکلی آپ کر سکتے ہو اسلامک اکنامکس کو، بٹ اٹس آلسو ڈیفیکلٹ. لیکن آپ انٹرنیشنل لیول پہ جاؤ گے تو آپ کنونشنل اکنامکس سے باہر نہیں آ سکتے. دا ویری فرسٹ ایگزامپل از یور ڈیٹ. یو آر ان اے ڈیٹ، یو ہیو ٹو پے دیٹ انٹرسٹ ریٹ ٹو IMF. ٹھیک ہے. سیکنڈلی جب آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کرتے ہیں تو انٹرنیشنل ٹریڈ میں جب بھی کوئی بات آئے گی، دیکھیں وی آر دا اونلی دا مسلم کنٹری، اگر ہم جس سے ٹریڈ کر رہے ہیں نان مسلم دے آر مور انٹرسٹڈ ان انٹرسٹ ریٹ انسٹیڈ آف نان انٹرسٹ تھنگ. ٹھیک ہے. سو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہمارا وہاں پر انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ سارٹ آف مینڈیٹری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو ہم ڈومیسٹک لیول پہ تو اس کو کر سکتے ہیں لیکن انٹرنیشنل لیول پہ ہم اس کو نہیں کر سکتے. بٹ ڈومیسٹک لیول پہ بھی کرنا بہت زیادہ مشکل ہے آج کل کے دور میں، کیونکہ ہماری ساری کی ساری اکنامکس جو ہے وہ کنونشنل اکنامکس کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے. اچھا، پاکستان کے سوشو اکنامک سچویشنز کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے مختلف یعنی کہ نظریات ہیں اس جو پاکستان کے اس وقت اکنامکلی جو برے حالات چل رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سب کرپشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام سے دوری اور مختلف قسم کی، کیونکہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ آپ کو پتہ ہے کتنا ہے، تو لوگوں کے اپنے اپنے کچھ نظریات ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان کو کون سا اکنامک ماڈل اپنانا چاہیے؟ کیا چیزیں ہم اسرائیل یا جوئش لوگوں سے، جن کے ریلیجیس فنڈامنٹلز بھی ہماری طرح ہیں، ابھی ہم نے اس پہ ڈسکس کیا ہے، کیا چیزیں ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے اور کون سے راستے پہ چلنا چاہیے؟ اچھا، اس میں یہ چیز ہے نا کہ جہاں تک مجھے لگتا ہے، دیکھیں پاکستان کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور اکنامک انسرٹینٹی اور انسٹیبلٹی ہے، اس میں ایک چیز تو کنفرم ہے کہ ہمیں IMF کے پاس تو جانا ہی پڑے گا، بیکاز ٹو گیٹ دیٹ کنٹری آن ٹریک. ٹھیک ہے. تو پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ سسٹینیبلٹی کی طرف نہیں جاتے، ہم لوگ اسٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو گو ٹو دا سسٹینیبلٹی انسٹیڈ آف اسٹیبلٹی. جہاں تک بات ہے کہ جوئش سے کچھ سیکھنے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمیں جوئش سے کچھ سیکھنا چاہیے. ہمارے اسلامک تعلیمات اتنی زیادہ اچھی ہیں کہ اگر ہم اس کو پڑھنا شروع کریں تو ہم لوگ جو ہے اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. جوئش نے بھی یوں ہی کیا ہے. دے یوز ٹو، ہم لوگ اس میں کنونشنل تو آلریڈی کر رہے ہیں نا. ہاں، ہم لوگ کنونشنل تو آلریڈی کر رہے ہیں، ہمارا ماڈل تو کنونشنل ماڈل ہے آلریڈی. ٹھیک ہے. ہم اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں اتنی دیر سے پوڈ کاسٹ میں بھی کہ ہمارا ماڈل تو کنونشنل ماڈل ہے. سو وی ہیو ٹو ڈو آل دیز تھنگس جو کہ ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں. لیکن وہ میرے مینٹور اور میرے استاد ڈاکٹر انیل سلمان ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے نا وہ 4 چیزوں کی کمی ہے. پہلے پرابلم پاکستان کا کیا ہے کہ ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ لو ہے، ہم لوگ لو پروڈکٹیو کنٹری ہیں. سیکنڈ پرابلم ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے سسٹم ایشو ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ پرابلم ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے، مینس کہ ہماری جو امپورٹ ہے وہ زیادہ ہے ایکسپورٹ سے. اور فورتھ پرابلم کیا ہے کہ ہمارا لیکوڈیٹی ایشو ہے. ہر کنٹری کے پاس مور دین 5 ایئرس کی لیکوڈیٹی ریزروس پڑے ہوتے ہیں، ہمارے پاس صرف 1 to 2 ایئرس کی لیکوڈیٹی ریزرو ہیں. ہماری کنٹری جو ہے وہ باروڈ کرنسی پر چل رہی ہے. اس کی ایگزامپل وہ بڑی اچھی دیتے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے 1 روپیہ جو ہے وہ 1 روپیہ ہے آپ کے پاس، تو اتنا ریونیو آپ کے پاس نہیں ہے جتنا آپ کے ایکسپینڈیچر ہیں. یعنی اگر آپ کا 1 روپیہ ریونیو ہے تو آپ کا 1.25 روپیز جو ہے وہ آپ کا ایکسپینڈیچر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سسٹم پرابلم ہے، ہمیں سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. سو ہم لوگ اس چیزوں کو سالو کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو بھی ڈیسیجن ابھی تک بنتے ہیں وہ شارٹ ٹرم بنتے ہیں. سو وی نیڈ اے لانگ ٹرم پلان. لانگ ٹرم پلان ہوگا تو ہم لوگ اپنی کنٹری کو سسٹینیبلٹی کی طرف لے کر جائیں گے. دین وی نیڈ ٹو انویسٹ ان آور ایگریکلچر سیکٹر، جو کہ ہمارا آلریڈی ایک اچھا سیکٹر تھا، لیکن اب ہم نے اس کو جو ہے وہ اس کا جو شیئر ہے GDP میں وہ بہت کم ہو گیا اور ہمارے سروسز سیکٹر کا شیئر زیادہ ہو گیا. سو وی نیڈ ٹو کنسنٹریٹ آن دا ایگریکلچر سیکٹر. وی نیڈ ٹو فوکس آن دا ایجوکیشن سسٹم ایز ویل، کہ ہمارے پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جو نیکسٹ جنریشن ہے، اس کو ہم ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اور اس طرح سے ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ دے کین رن دا کنٹری ٹو دا سسٹینیبلٹی انسٹیڈ آف
just borrow the money from IMF or a World Bank and give the money to the other one, because हमारी जो करेंसी जो डेट मनी जो हम ले रहे हैं वो भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ लोन उतारने के लिए पे कर रहे हैं, किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो यूज़ नहीं कर रहे होते। सो इस चीज़ों की है। और सेकेंडली हमारे जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास कि हम लोग को अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी चाहिए। कि हम लोग जब अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेंगे तो फिर हमारा ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ेगा, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, और अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो इंट्रैक्ट होगा और हमारे कंट्री में जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। नेक्स्ट जो चीज़ है उसमें यह है कि वी नीड टू इन्वेस्ट इन मिनरल इंडस्ट्री। हमारे पाकिस्तान में मिनरल बहुत ज़्यादा है, हमारे पास कॉपर है, हमारे पास जेम्स हैं, ज्वेल्स हैं, माइंस हैं, उसकी हैं, तो हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और उसकी जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना चाहिए विद द कोलैबोरेशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आई वुड से। फॉरेन इन्वेस्टर को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो रिलीजियस टॉलरेंस भी है। उस पर हम कई अपने पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं। पाकिस्तान की बड़ी तादाद आवाम की ये कहती है कि इस्लामिक जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आपके ख़्याल में हम मौजूदा जो है लैंडस्केप को देखते हुए इस्लामिक सिस्टम को अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके साथ हमने उसको भी साथ लेके चलना है? लेकिन आप कर नहीं सकते हो ना, आप कैसे करोगे? मुझे और जो आपने जिक्र किया कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहा है या बेशक वर्चुअली भी कर रहा है, तो उसको अपने जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की सिक्योरिटी यानी कि दी जाएगी, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, तो वो तो है नहीं। तो इस्लामिक सिस्टम के बारे में आप ज़रा ब्रीफली क्या कहेंगे कि वो होता कैसे है? देखें, इस्लामिक सिस्टम में क्या होता है, आपको वो जो टर्मिनोलॉजी है रिबा की वो ख़त्म करनी पड़ेगी। कैन यू गेट रिड ऑफ इंटरेस्ट रेट? दैट इज़ द फर्स्ट स्टेयर आई वुड से इन इस्लामिक सिस्टम। ये पहली सीढ़ी है ना कि आपने इंटरेस्ट रेट ख़त्म करना है। इंटरेस्ट रेट होगा तो वो इस्लामिक सिस्टम नहीं है आपका, रिबा होगा तो वो इस्लामिक सिस्टम नहीं है आपका, तो आप उसको ख़त्म कर दो। आप कर सकते हो ख़त्म। यहाँ पे इन्वेस्टर जो आएगा ना उसको कपड़े भी हमारे मुताबिक, हमारी ट्रेडिशन के मुताबिक जो हमें लग रहा है कि वो ठीक है, वो भी वही पहनने पड़ेंगे। आपको लाहौर वाला वाकया याद होगा, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ आपको। एक और इशू जो आता है हमारे पास कि जब भी हमारे पास कोई इन्वेस्टर आता है तो वो अपनी कंडीशंस लेकर आता है, वो हमारी कंडीशंस पर नहीं चलता। वो कहता है कि दीज आर माई कंडीशंस, यू हैव टू फुलफिल माई कंडीशन, अदरवाइज आई एम गोइंग, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन योर कंट्री। बिकॉज जैसे आपने बात की, ही डोंट हैव एनी सिक्योरिटी, ही डोंट हैव एनी ट्रस्ट, ही डोंट हैव एनी टॉलरेंस टू, एंड ही डोंट हैव एनी सिक्योरिटी कि मैं अपने जब पैसों को इन्वेस्ट करूँगा तो उसकी क्या गारंटी है कि मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर होगी। सो उसी की चीज़ के लिए जब हम कहते हैं ना कि सिस्टम प्रॉब्लम है, तो सिस्टम प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करना है कि हम कहते हैं कि अपने मॉडल की इकॉनमी की जो मॉडल है या अपना जो भी आपका मॉडल चल रहा है उसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। वी नीड टू रीडिज़ाइन दैट थिंग, जिसके अंदर हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें करेंगे। देयर इज़ एन वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, मैंने उस पर काम किया था, विच इज़ कॉल्ड डी ग्रोथ कंसेप्ट। अभी डी ग्रोथ में होता क्या है? डी ग्रोथ में हम तीन चीज़ों को कहते हैं कि हम कहते हैं कि आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को रिड्यूस कर दो, लेकिन साथ ही आप अपने सोशल वेलफेयर को और अपनी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज़ कर दो। यानी हम लोग कहते हैं कि आप अपने सोशल स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करोगे तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा और अपने इन्वायरमेंट को भी जो है वो बेटर ऑफ कर दोगे, लेकिन पर्पसफुली आप अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो कम कर दोगे। सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द थिंग कि जिसको हम लोग अपनी पॉलिसीज़ में इंडल्ज करके, अपनी पॉलिसीज़ के अंदर मर्ज करके या इनकॉर्पोरेट करके एक अच्छे सिस्टम की तरफ, अच्छे ट्रैक की तरफ जा सकते हैं। बट ऑब्वियसली इट इज़ गोना टेक सो मच टाइम। एट द मोमेंट हम लोग ये नहीं कह सकते कि आज रात को आप सोओगे और सुबह उठ के हमारी इकॉनमी बिल्कुल ठीक हुई होगी। इट विल टेक टाइम। पर जहाँ तक इस्लामिक सिस्टम की बात है, वही जिस तरह सर भी बात कर रहे थे कि रिबा जो है उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा, बट यू कांट गेट रिड ऑफ द रिबा सो ईजीली, बिकॉज आप उसके इंटरेस्ट रेट को इतना ज़्यादा अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर चुके हो कि उसको निकालना आसान नहीं है, एंड स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली ऑन इंटरनेशनल लेवल। लेकिन वो मैंने अभी जिस तरह बात की थी कि या आई डोंट नो, पता नहीं उसका आपने जवाब दिया था क्योंकि पहले मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी ना। तो जो हम रिबा की बात कर रहे हैं ना, कि जिस तरह अभी मंसूर साहब ने भी बात की कि वो उसको ख़त्म करना पड़ेगा अगर इस्लामी निज़ाम की बात की जाए, तो उस पर तो काफ़ी ज़्यादा यानी कि डिबेट वगैरह होती है। इवन कि यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो ये क्लेम करते हैं कि हम इस्लामिक यानी कि तरीके से अब फाइनेंसिंग कर रहे हैं, उसका तरीक़ाकार चला रहे हैं।
تو اس کو تو ہم ماڈریٹ کر سکتے ہیں نا، جو ربا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یعنی کہ اگر صرف اور صرف ہمیں تھوڑی سی عقل سمجھ اور وہی ٹالرنس جس کا میں ہمیشہ سے ذکر کرتا ہوں، سر تھوڑی پھر میں نے بہت اسی لیے جب برداشت. بات کی نا، میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ سے کہ یو نیڈ ٹو امپروو یور ایجوکیشن سسٹم. بالکل، پھر آپ کو اس طرف جانے کی ضرورت ہے نا. دیکھو دا تھنگ از کہ وہ ایک فگر میرے ذہن میں آیا کہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے اسرائیل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے؟ اسرائیل 5.6% آف دا GDP جو ہے وہ اپنے R&D پہ انویسٹ کرتا ہے. یہ میں ایک جسٹ فگر بتا رہا ہوں اس کی، کہ جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ صرف اور صرف ریسرچ کرتے ہو. سوری 5.6%. 5.6% آف GDP 5.6%. یا 5.6% ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ وہ جو اسرائیل ہے وہ اپنا اسپینڈ کرتا ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کتنا کرتا ہے؟ اٹس جسٹ 0.16%. میں اتنا ہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا، ویسے مجھے پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، ہاں اٹس جسٹ 0.16% جو ہے پاکستان اپنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرتا ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں آبویسلی ڈفرینٹ ٹائپ آف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، جس میں اگر میں فیوچر پروڈکشن پالیسی دینا چاہوں تو میں کہوں گا کہ آپ ایک سائڈ یہ بھی ہے کہ آپ اس میں بھی ریسرچ کرو، اس میں بھی کوئی جو ہے وہ طریقہ یا کوئی وے آؤٹ نکالو کہ ہم اس کو کس طرح ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. ابھی تک اس میں کوئی ایسا بات نہیں ہوئی، یا ابھی تک اس میں کوئی اتنی انوویٹیو ریسرچ نہیں ہوئی جس کی بیس پہ ہم کہہ سکیں ہم اپنے سسٹم کو جو ہے ماڈریٹ کر کے اسلامک اکنامکس کی طرف لا سکتے ہیں. There's a person named Dr. Asad Zaman. He was an expired VC. He was a very good Islamic economist. وہ جو ہیں اس پہ کام کرتے ہیں، but still the thing is کہ there is no such a progress in our actual government system till now. یہ آیت نمبر سورہ نمبر 20 ہے، آیت نمبر 124 ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اسی لیے میں نے قرآن سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں. ومن اعرض، اب یہ اعرض یعنی اعراض کرنے والی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو اس بات کو مطلب یعنی تسلیم کر لے، یا سوری اس بات کو منہ موڑے، اعراض کرنے کی بات ہو رہی ہے نا. ومن اعرض عن ذکر اللہ، عن ذکری، ہاں یہ آیت اس طرح ہے، ومن اعرض عن ذکری. اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اعراض کرے میری نصیحتوں سے یا ذکر سے. اب ذکر سے مراد یہ وہ تسبیح والا ذکر نہیں ہے، اس پہ تو میں پورا پروگرام کر چکا ہوں کہ یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں اس کی نافرمانی کی والی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے احکامات کی. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْکا. اب یہ زنکا کیا چیز ہوتی ہے؟ زنکا جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ زنکا کہتے ہیں تنگی کو. آج ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہے. تو یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے لیے معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. اب یہ جو آج بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ پھر آپ کر کے دکھاؤ نا، بغیر اس کے تو ہم کر ہی نہیں سکتے. آج سب متفق ہیں جی، چاہے وہ علماء بھی ہیں، کیا جواب دیں گے اس پہ؟ کوئی جواب نہیں. کسی عالم کا آج تک تو میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کچھ ایسے کہا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی اچھا یہ بات سب کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ معدنی ذخائر بھی ہیں اور پتہ نہیں سب کچھ ہے یہاں پر، اور صنعت کے حساب سے بھی، اور دیکھا جائے تو غلہ بانی یہاں ہے بہت اچھی، مطلب زراعت یہاں بہت اچھی ہے. 70% میرے خیال ہے کہ ہم لوگ زراعت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم معیشت میں ہمیں تنگی ہے معیشت کی، اور آج ہم جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں قرضہ. اس کی مثال ایسی ہے، دیکھیں میں بتاؤں، اس کا جواب آپ سن لیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اگر جب ہم مچھلی کھا رہے ہوتے ہیں تو کانٹا حلق میں پھنس جاتا ہے، تو کیا اب وہ کانٹا نہ اندر جا رہا ہوتا ہے نہ باہر آ رہا ہوتا ہے. تو اس کا حل کیا ہوتا ہے کہ ایک روٹی کا نوالا لے کے اس کو نگل لو، اور کوئی حل نہیں ہے. تو یہ بھی ہمیں نگلنا پڑے گا، مطلب ہمیں ایک دفعہ عہد کرنا پڑے گا اور اس سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا. ورنہ انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے اور صحیح چیلنج کیا ہے کہ آپ تو مجبور ہیں، آپ تو اس کے علاوہ چل ہی نہیں سکتے. اور یہاں ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے، ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ سود حرام ہے، سود حرام ہے. پورا ملک سود میں ڈوبا ہوا ہے. تو یہ اصل تو کام جو ہے نا، دیکھیں جس کا شعبہ ہے نا، ہمارے یہاں ہوتا ہے کیا ہے کہ مذہب کو یا دین کو انہوں نے جو ہے ہر چیز میں انوالو کیا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے بھائی، جس کا شعبہ ہے. اچھا اب میں دوبارہ اسرائیل کی طرف آ جاتا ہوں. انہوں نے جو ہے ترقی اسی وجہ سے کی ہے کہ جن بحثوں میں ہم پڑھے ہوئے نا وہ اس میں نہیں پڑھے، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ ایک شعبہ الگ کر لیا ترقیات کے لیے. وہ علم کی طرف لگ گئے، اور یہ مذہبی جتنے بھی جو بھی ان کی بحثیں تھیں انہوں نے ایک طرف پھینک دیا. اور آج ہم انہی مذہبی بحثوں کے ساتھ جو ہے نا معیشت کو صحیح کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی مولوی کو یہ نہیں پتا کہ معیشت ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اس پہ بھی میں سوال کر لیتا ہوں. عموماً جو ہے عیاشی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اب کیونکہ یہ لفظ عیاش یا عیاشی کا لفظ ہے اردو میں، قرآن کے اندر روٹ ہے معیشت کے لیے
عین یہ شین، عیش، اصل میں تو یہ عیش ہے اس کا روٹ. تو میں الٹا ان سے، اب ہم عیش کو برا سمجھتے ہیں، قرآن تو عیش کی طرف لا رہا ہے ہمیں، اور ہم برا سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں عیاشی. تو اب یہ میں انہیں سے سوال کروں گا کہ جو معیشت جو ہے اس میں پھر عیش اگر ہے تو آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ عیش کیا چیز ہے؟ کیونکہ اس کی مفعولی حالت لگ جاتی میم لگنے سے. معیشت جب بنے گی، عیش کی مفعولی حالت ہے وہ. تو اس بارے میں چاہوں گا اگر تھوڑا سا یہ بیان کر دیں، دنیاوی حساب سے کچھ بتا دیں. تو آپ کیا خیال ہے، آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ اس کا جواب لے لیا جائے؟ بل جی جی، میری طرف سے اجازت ہے شیراز احمد چودھری صاحب جی. اچھا، وہ جو عیش اور معیشت کی بات کی، دیٹس اے بٹ فنی. دیکھیں، ہم لوگ ایک ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں لیونگ اسٹینڈرڈ. میرے نزدیک عیش جو ہے نا وہ لیونگ اسٹینڈرڈ ہے. ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں پاکستان میں کہ ہماری ضرورت ہے روٹی کپڑا اور مکان کی. پولیٹیکل پارٹیز بھی یہی کہتی ہیں، بٹ وہ ضرورت ہے. جب آپ کی وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو گیا. لائک کینیڈا، لائک سویڈن، لائک ادر یورپین کنٹریز. تو وہ ایک لیونگ اسٹینڈرڈ کو انکریز کرتے ہیں. وہ جو لیونگ اسٹینڈرڈ کی انکریز کرنا ہے نا، میرے نزدیک وہ عیش ہے. کہ دیکھو، آپ اس میں کچھ برا تو نہیں کر رہے. آپ کے پاس مہران لینے کی ہمت تھی، آپ نے مہران لی، لیکن اب آپ کے پاس اگر فارچونر لینے کی ہمت ہے آپ لے سکتے ہو. نہ اسلام اس کو منع کر رہا ہے اور نہ ہی آپ کا اکنامک سسٹم اس کو منع کر رہا ہے. سو میرے نزدیک آئی تھنک عیش وہ ہے کہ جب آپ اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو ریز کرتے ہو تو دیٹ از واٹ آئی تھنک ان اردو دے کال اٹ عیش، جس کو آئی تھنک کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ جو غلط کاموں کی طرف چلے جاؤ جو جسے اسلام نے روکا ہے، بٹ اس ان دا سینس میں رہ کر اگر آپ ایک لیونگ اسٹینڈرڈ کو انکریز کرتے ہو، دیٹ از ایبسلیوٹلی فائن ان دا اکنامک کنونشن، اکنامک ماڈل، اینڈ آلسو ان دا اسلامک تھنکنگ ایز ویل. تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیں ہر دور میں سروائیو کرنا ہوتا ہے. اب جیسے میڈیول دور تھا، وہاں پہ ہمیں جتنے اچھے ہم جنگجو ہوتے تھے اتنے اچھے طریقے سے ہم سروائیو کر پاتے تھے، ورنہ کوئی بھی مار دیتا تھا. لیکن اس دور میں جو ریس ہے وہ اکانومی کی ہے، چاہے وہ انڈیویجول ایک فرد ہے یا نیشن ہے. یہ پرائیورٹی سب کے لیے سیم ہے. اور اکنامکلی مضبوط ہونے کے لیے آپ کو دنیا میں، کمیونٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے. کچھ نہ کچھ آپ کو ویلیو دینی پڑتی ہے اپنی کمیونٹی میں، چاہے وہ ہم جس سے بھی سیکھیں اور اڈاپٹ کریں. نکولو مائیکیویلی نے کہا تھا کہ سروائیول فرسٹ، ہمیں سب سے پہلے سروائیو کرنا ہے اور باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ کی اس ڈسکشن کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. اللہ حافظ، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے.